क्या नाम है? मुस्कान। पापा का क्या नाम है? फुरकान अली। मुस्लिम हो हाँ। तो हिंदू से शादी कैसे कर रहे हो? प्यार के लिए। कितना दिन से प्यार करते हो? 7 साल। हाँ? 7 साल। जानते हो हाँ। लड़का कमा के खिलाएगा तुमको? और हाँ? हाँ। तो मुस्लिम से हिंदू बनना पड़ेगा। हाँ। बन जाओगे? हाँ। हाँ? हाँ। तुम्हारा मम्मी पापा ये सब जाके थाना में केस करेगा, तब क्या करोगे? तो मैं अपने पति का साथ दूंगी। पति का क्या नाम है? दीपू। दीपू के साथ दोगे? हाँ। मम्मी पापा के साथ नहीं दोगे? नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और मेरे मम्मी पापा इस शादी के लिए राजी नहीं, इसलिए। इसलिए हाँ। तो साथ दीपू को दोगे? हाँ। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। हाँ? हाँ। तो हिंदू में परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ। करोगे? हाँ। शुद्धिकरण कराना पड़ेगा। हाँ। कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। हाँ? हाँ। सोच लिया? हाँ। शादी करोगे? हाँ। हाँ? बाद में धोखा तो नहीं दोगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर वाक़िफ़ होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, आखिर वजह क्या है? और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 10 लाख ऐसी बच्चियां हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग चुकी हैं, जो काफ़ी तशवीशनाक खबर है। जी हाँ, आखिर कभी हम लोगों ने ये गौर व फिक्र किया, जिसके बच्चियां भाग रही हैं उसने कभी ये गौर व फिक्र किया कि आखिर क्यों भाग रही हैं? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नकाबपोश लड़कियां हैं और जो वो मस्ती के साथ सिगरेट वगैरह पी रही हैं और वो मस्ती कर रही हैं। और ये घर से कहाँ करके निकली हैं? कॉलेज जा रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ। लेकिन मेरे भाई, जब मैं इस वीडियो को देखा तो मैं ये कहने पर मजबूर हो गया यार कि अपने बच्चियों को जाहिल रखना बेहतर है। ऐसे कॉलेजों स्कूलों में भेजने से, यानी ये बेहतर है कि आप अपने बच्चियों को जाहिल रखें, लेकिन हरगिज ऐसे कॉलेजों में, ऐसे स्कूलों में ना भेजें मेरे भाई। और उनके वालिदैन शायद ये बात मानने को तैयार नहीं है कि असल वजह उनकी दीन से दूरी और बेराह रवी है यार। यानी जो बच्चियां आज भाग रही हैं गैर मुस्लिमों के साथ, जो हिंदुओं के साथ भाग रही हैं, वो वही बच्चियां भाग रही हैं जो दीन से दूर हैं। दीन क्या है, शरीयत क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है, वही बच्चियां भाग रही हैं। और अगर मैं कहूं कि ऐसी ही लड़की जो आज सिगरेट पी रही है, कल जाकर के बियर पिएगी, फिर शराब पिएगी, तो ऐसी लड़की है जो गैर मुस्लिमों के साथ भागती है। और ये कौन सी लड़की है मेरे भाई? तो याद रखिए कि ये वही लड़की है कि इनके दिलों में ना तो इस्लाम की हक्कानियत है और न ईमान की पुख्तगी। वो ज़ईफुल ईमान मुतज़ब्ज़ब किस्म की लड़कियां होती हैं, दुनिया परस्त, जिनको दुनिया से मतलब है, दीन से, शरीयत से, इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, जो दुनियावी लज्जत और अय्याशी की खातिर अपनी गैरत और शर्म हया को ठिकाना लगा करके बेगैरती से हिंदू लड़कों के साथ अपनी जिनसी ताल्लुकात कायम करती हैं मेरे भाई। जी हाँ, कहलाती हैं कि हम जो है इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन बताएं, वो दुनिया परस्त लड़कियां होती हैं और इनमें अक्सर का अंजाम जो है दुनिया ही में बुरा होता है। जी, जो लड़कियां जो हैं हिंदुओं के साथ भागती है ना, उनमें से अक्सर का अंजाम दुनिया ही में बुरा होता है यार। इसमें अगर किसी की कमी है तो वो माँ बाप की कमी है। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल करने में नाकाम है और कुछ तो लाडो प्यार में जरूरत से ज्यादा छूट दे रखा है, और ये छूट दे करके वो बिगाड़ दिए है, फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन याद रखें कि बंदूक से गोली निकल जाने के बाद रोने से और पछताने से क्या फायदा नहीं। अब देहाती में कहते हैं कि मुंह की बोली और बंदूक की गोली कभी वापस नहीं आते हैं। तो जब बंदूक से गोली निकल गई उसके बाद आप पछताएं या रोएं तो उससे कोई फायदा नहीं है। अपनी औलाद को काबू में रखना, उन पर नजर रखना, उनकी नक्ल हरकत से आगाह रहना, उनकी सोहबत किस किस्म के लोगों के साथ है ये देखना, और
صحیح دینی اسلامی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے یار. جی ہاں، آج جو ہماری لڑکیاں جو ہے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اگر کسی کی وجہ سے بھاگ رہی ہے میرے بھائی، تو اگر اس کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ والدین. اس لیے کہ یہی بچیاں جو آپ اسکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں کالج کے نام پر آئی ہے اور یہاں کھلے عام جو ہے سگریٹ پی رہی ہیں، پھر یہ بیئر پیئیں گی، شراب پیئیں گی، پھر غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جائیں گے. بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ بھیجا ہے تو نظر تو ہونی چاہیے نا، میری بیٹی کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، اس پہ تو نظر ہونی چاہیے. بڑے بڑے موبائل دے رکھے ہیں، کس سے بات کر رہی ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. تو اب بتائیں کہ اتنی آزادی پلس میں موبائل فون ہاتھ میں. آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے یار. بتائیں آج دوستی ہوئی، کل ملیں گے، تیسرے دن بھاگ جائیں گے. تو اگر ان ساری چیزوں کے پیچھے اگر کسی کا ہاتھ ہے تو والدین کا ہاتھ ہے. لیکن اس چیز کو جو ہے والدین ایکسپٹ کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایسی اعلیٰ تعلیم جس کے حاصل کرنے میں دین اور ایمان کا خطرہ ہو، ترک کر دینا بہتر ہے. یعنی جس تعلیم کو حاصل کرنے کی وجہ سے ہمارا دین جو ہے اور ہمارا جو ایمان میں ہے بھائی وہ خطرے میں پڑ جائے یار، اس اعلیٰ تعلیم کو آپ چھوڑ دیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جاہل رہیں. اس سے بہتر ہے، اس اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ ہم جاہل رہیں، کم پڑھے لکھے رہیں، تو یہ بہتر ہے. لیکن یاد رکھیں اولاد کی تربیت و اسلام میں جو آج والدین کی کوتاہی ہے نا، اس کوتاہی کو اگر ہم بیان کریں میرے بھائی، ہم بالکل بیان نہیں کر سکتے. بچوں کی تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا اہم کردار ہوتا ہے. پہلا شبھ والدین کی گود بچوں کے لیے وہ پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے جہاں سے شعور اور تہذیب اور اخلاق کی کرن پھوٹا کرتی ہے. آج ارتداد کی سب سے بڑی وجہ دینی تعلیم کا فقدان ہے. عام طور پر بچے بچیاں جب 4 سال 5 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ہم انہیں انگریزی اور عصری علوم سے مزین کرنے کے لیے اسکولوں میں، کالجوں میں داخل کر دیتے ہیں جہاں عمدہ تعلیم کے نام پر عیسائیت اور ہندویت کو فروغ دے رہے ہیں. اسلامی تہذیب، اسلامی اخلاق، اسلامی تشخص کو فروغ دینے کا تو ہلکا تصور بھی نہیں ان کے ذہن و دماغ میں نہیں ہوتا میرے بھائی. یعنی اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو ایسے اسکول میں، ایسے کالج میں آپ داخل کر دیے 4 سال 5 سال کی عمر میں کہ وہاں جو عیسائیت، ہندو وغیرہ کے عقائد کو بتا رہے ہیں میرے بھائی. بتائیں جب وہ بچی بڑی ہوگی، جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو میرے بھائی بتائیں کہ جو شروع سے بچپن کے زمانے سے ہندو عیسائیوں کے عقائد کو پڑھائے، بتائیں وہ اسلام کے عقائد کو کیسے پڑھے گا، کیسے سمجھے گا؟ وہ جو بچیاں بچپن کے زمانے سے عیسائیت کے عقائد کو سمجھی ہیں، بڑی ہو کر وہ خاتون جنت کی جو کردار کو کیسے اپنائے گی؟ وہ صوم و صلات کی کیسے پابند ہوگی؟ تو آج جو ریزن ہے نا غیروں کے ساتھ جو ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں، وجہ کوئی ہے تو والدین ہے یار. بچپن کے زمانے سے آپ ایسے اسکول میں ڈال دیے ہیں، ایسے کالج میں ڈال دیے ہیں جہاں پہ میرے بھائی عیسائی، ہندو اور دیگر لوگوں کے جو مذاہب کو، عقائد کو بتایا جا رہا ہے. بچپن کے زمانے سے وہ بچیاں، وہ بچہ اس عقائد کو پڑھے گا تو بتائیں وہ بڑا ہو کر کے اسلام سے وہ دور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل وہ اسلام سے دور ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج جو ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں اور جو تعداد 10 لاکھ ہو گیا نا، اس کے پیچھے اگر ریزن ہے تو وہ والدین ہیں. حالانکہ والدین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو والدین کے کرتوت وغیرہ ہے نا، جس کرتوت کی وجہ سے آج جو بچیاں جو ہندوؤں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، انہیں کے کرتوت کی وجہ سے بھاگ رہی ہیں. نہ تو کوئی دیکھ ریکھ ہے، نہ تو جو ہے کوئی جانچ پڑتال ہے کہ ہماری بچی جا رہی ہے تو کہاں جا رہی ہے، ہمارا بچہ جا رہا ہے تو کہاں جا رہا ہے. بڑا فون دے دیے ہیں، اس موبائل فون میں کس سے بات کر رہا ہے، کہاں بات کر رہا ہے، ان ساری چیزوں پہ میرے بھائی غور و فکر نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگیں گی تو کیوں نہیں بھاگیں گی. لیکن اگر جس دن
یہ آپ محاسبہ کر لیں کہ ہمارا بچہ پہلے اگر کسی چیز کی تعلیم حاصل کرے گا تو وہ اسلام کی تعلیم حاصل کرے گا، پہلے شریعت کو پڑھے گا، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم عصری تعلیم جا کر کے اسکول وغیرہ میں پڑھے گا میرے بھائی۔ تو یاد رکھیں کہ اس دین سے جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کا رواج ہے میرے بھائی، وہ رواج بالکل ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا، اس کے دل میں سما جائے گا، تو وہ سمجھے گی کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اسلام کی روح سے صحیح نہیں ہے، اسلام اس چیز کو قبول نہیں کرتا، اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بھائی آج جو ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کے پیچھے والدین کا ضرور ہاتھ ہے۔ اور دوسری چیز، ایسی بچیاں ہیں جو نقاب پوش، نقاب لگا کر کے آئی ہیں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ پائے، اور بتائیں آج سگریٹ پی رہی ہیں، کل شراب پیئیں گے، اس کے بعد کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائیں گی۔ بتائیں میرے بھائی ان ساری چیزوں سے کیسے روکا جائے، ان ساری چیزوں سے کیسے دور ہوا جائے؟ تو میرے بھائی بغیر والدین کے ذمہ داری کی اس چیز سے ہم دور نہیں ہو سکتے۔ تمام والدین کو یہ ذمہ داری لینا پڑے گا کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی اگر کہیں تعلیم حاصل کرے، پہلے کسی چیز کے بارے میں جانے، تو وہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی سچائی کے بارے میں جانے، تب جا کر کے اصلی تعلیم اور جو دیگر تعلیم وغیرہ ہیں وہ تعلیم حاصل کرے میرے بھائی، تب جا کر کے یہ چیزیں ہمارے نزدیک سے دور ہوگی، ورنہ دور نہیں ہوں گی۔ بہت ہی بری خبر ہے یار کہ 10 لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں۔ اللہ اکبر، آپ سوچے تو صحیح، اور فکر کریں تو صحیح یار۔